بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان تمام مراحل کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ بڑے ہی جان گسل لمحے تھے جن سے ہمیں بار بار گزرنا پڑ رہا تھا۔ آدمی بھٹک جائے تو اسے سیدھی راہ پر آنے کے لیے عمریں گزر جاتی ہیں۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی تھا۔ آبی نے قصور پہنچ کر رات کے 11 بجے سے پہلے بھارتی کرنسی کے بدلے میں پاکستانی نوٹ حاصل کر لیے۔ مجھے اس صراف کے پاس عمدن نہیں لے کر گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ میں وہاں بھی کوئی فساد کھڑا کر دوں گا۔ حاکم علی کے خلاف وہ مجھے ایک قدم نہیں اٹھانے دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بالآخر مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی کیونکہ وقت مجھے کسی بھی طرف ہلنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ پاکستانی نوٹ ہاتھ آتے ہی ہم نے ایک دوسری ٹیکسی کرائے پر لی اور اسی وقت اوکاڑا کی طرف چل دیے۔ ابھی مجھے وہ اخبار دکھانا چاہتا تھا جس میں اس پرکاش چند کی تصویر چھپی تھی جو کبیر شاہ کے مکان پر مارا گیا تھا۔ آبی کا دوست عزیز احمد گھر پر ہی تھا۔ رات کے 1:30 بجے وہ ہمیں اپنے دروازے پر دیکھ کر بہت حیران ہوا، مگر آبی کچھ اس سے زیادہ ہی بے تکلف تھا۔ جب ہم بیٹھک میں بیٹھ چکے تو وہ عزیز احمد کو مخاطب کر کے بولا، تو حیران کیوں ہو رہا ہے؟ یہ رات تو ہم تیرے گھر ہی گزاریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سفر میں ہیں، صبح اٹھتے ہی ہم سندھ کی طرف چل دیں گے۔ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے آبی بھائی، مگر اس وقت تم آ کہاں سے رہے ہو؟ اپنا حلیہ بھی دیکھا ہے تم نے؟ سفر میں یہی حال ہو جاتا ہے عزیز بھائی، تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم ہمیں ایک جوڑا کپڑوں کا بھی دے دو، وہ بھی مل جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم ادھر ہی پنکھے کے نیچے قالین پر لیٹ جاؤ اور اپنے یہ کپڑے اتار دو، میں دنی سے کہہ کر مشین میں دلوا دیتا ہوں۔ اچھا تمہارے پاس گویا واشنگ مشین بھی ہے، معلوم ہوتا ہے آج کل لمبا ہی مال کما رہے ہو۔ آبی نے بیٹھک میں بچھے نرم و ملائم قالین پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا، بس یہی سمجھ لو، کھانے کی ضرورت ہو تو بتا دو، وہ بھی دیتا ہوں دنی سے کہہ کر۔ نہیں یار، کھانا ہم کھا آئے ہیں، مگر یہ دنی کون ہے؟ ہر مشکل کا حل ہے اس کے پاس۔ یہ ہماری نوکرانی ہے، بہت محنتی عورت ہے، تمہارے لیے میں اسے جگا دیتا ہوں۔ ہم نے اپنے کپڑے اتار کر عزیز احمد کو دے دیے۔ اس نے باندھنے کے لیے ہمیں 2 تہمد مہیا کر دیے۔ جب وہ کپڑے باہر لے گیا تو آبی نے ایک الماری میں سے اخباروں کا ایک پلندہ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ پرکاش چند کی تصویر دیکھ کر میرا دماغ الٹنے لگا۔ اس آدمی کو شاید میں نے اپنے ایام اسیری کے دوران لاہور جیل میں دیکھ رکھا تھا۔ یار میرا خیال ہے یہ آدمی میرے ساتھ لاہور جیل میں قید کاٹ چکا ہے۔ اس شکل و صورت کا ایک شخص وہاں گھوما کرتا تھا۔ اچھا تو پھر کیا خیال ہے پہلے اس کے بارے میں ہم لاہور چلیں، جیل سے معلومات حاصل نہ کر لیں؟ وہ کیسے؟ ادھر ہمارا جانا بہت خطرناک ہوگا۔ نہیں یار، رشوت کے تو بہت ہی شوقین ہوتے ہیں وہ لوگ، کسی کے منہ میں یہ خنزیر ڈالا جا سکتا ہے، مگر پہلے تسلی کر لو وہی آدمی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں خواہ مخواہ ہی قضا کھیلتے رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بھائی یہ وہی آدمی ہے، یہ وہاں مالی کا کام کیا کرتا تھا۔ اب مجھے بہت ہی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ آدمی اور بھی کیاریوں میں پھرا کرتے تھے اور ان کی مشتبہ باتیں معاف تھیں۔ اچھا ان کے نام تو یاد ہوں گے تمہیں؟ ان میں سے ایک آدمی کو میں نہیں بھولا ہوں، اس کا سکھر جیل سے ٹرانسفر ہوا تھا، سامل تھا، برچ ایسا جوان تھا یار وہ۔ اس نے ایک دن ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی پٹائی کر دی تھی۔ اس کی کسی بات پر سامل غصے میں آ گیا تھا، مگر بھائی بڑا دبدبہ تھا اس شخص کا جیل میں۔ پتہ نہیں اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آیا، نہ وہ سامل اس کے دوست، اور یہ شخص بھی اس کے بعد جیل میں مجھے دکھائی نہیں دیا۔ اب دیکھ، یہ ہے اس پرکاش چندر کی تصویر، اس نے پولیس سے حاصل کی تھی۔ تصویر اخبار میں چھپی تھی، وہ دونوں تصویریں
میرے ذہن میں ان گنت وسوسوں کے ناگ پھن پھیلانے لگے۔ آسیہ کراڑے سے نیچے گرتی نظر آ رہی تھی۔ کوئی ہاتھ ایسا نہیں تھا اسے بچا سکتا۔ اگر وہ پرکاش چندر جس کا نام اخبار میں مہیش چند لکھا تھا سانول کا ساتھی تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آسیہ پر تقدیر نے کوئی نئی کدال چلا دی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھے بلا وجہ تو اپنا ایک آدمی خرچ نہیں کر گئے تھے۔ ان کے پیش نظر کوئی بڑا مقصد ہوگا، کوئی بہت بڑا مقصد، ورنہ وہ اتنا بڑا قدم کبھی نہ اٹھاتے۔ یہ سب کچھ طے کر کے اپنے پاس رکھ لے۔ ابھی کپڑے دھل جائیں تو ہم راتوں رات لاہور چلے جائیں گے۔ وہاں کیا کرنا ہے اب میں معلوم کروں گا کہ وہ مالی یہ پرکاش چندر اور سانول لاہور سے کہاں منتقل ہوئے تھے۔ لمبی قید کاٹ رہے تھے وہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے ابھی کہ پرکاش چندر کن لوگوں کے ساتھ کبیر شاہ کے گھر پر حملہ آور ہوا تھا۔ مجھے آسیہ تک ہر قیمت پہنچنا ہے میرے بھائی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر میرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے یہ اشتہار دیا ہے اس سے ہمیں زیادہ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ تو خود کوئی احمق آدمی نظر آتا ہے مجھے۔ اسے یہ بھی پتا نہیں کہ اس کا بھائی کس کماش کا آدمی ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ چندر داغی ہے، جیل جا چکا ہے، اس کا بدماشوں سے میل جول ہے تو وہ کبھی اتنی سادگی سے اخبار میں اس کی تصویر نہ چھپواتا۔ عین ممکن ہے اسے سب کچھ معلوم ہو اور خود کو بھائی سے بالکل الگ اور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ اشتہار چھپوا دیا ہو۔ آبی نے کہا۔ اس کی دلیل میں وزن تھا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے یار، صبح سویرے کی گاڑی سے ہم سکھر کی طرف چل دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ صحیح سراغ ہمیں اس سے ہی مل سکے گا۔ عزیز احمد نے ہمیں اس وقت پکوا کر کھانا بھی کھلایا اور کپڑے دلوا کر دنی سے استری بھی کروا دیے۔ وہ کوئی بہت ہی خلیق اور مہمان نواز آدمی تھا۔ اس کی وہ مروت، وہ انکساری میں کبھی نہ بھول سکوں گا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ دکاندار تھا، آڑت کا کاروبار کرتا تھا اور اپنے اس دھندے میں کامیاب تھا۔ مگر وہ بات جو نہ ابھی مجھے بتا رہا تھا اور نہ ہی عزیز احمد اس کی طرف اشارہ کرتا تھا وہ یہ تھی کہ عزیز احمد کسی زمانے میں بہت بڑا جال ساز بھی رہ چکا تھا۔ اس نے جعلی کلیموں کے ذریعے اوکاڑا میں جائیداد ہتھیا لی تھی۔ یہ سب باتیں مجھے آبی نے اس وقت بتائیں جب ہم کھانا کھا کر عزیز احمد کے گھر سے دلہے اور استری شدہ کپڑے پہن کر اطمینان سے قالین پر لیٹ چکے تھے۔ تو نے اچھا نہیں کیا ہے ابھی اس آدمی کے بارے میں۔ میرے دل میں جتنے اچھے اچھے خیالات تھے وہ سب تو نے ختم کر دیے۔ مجھے اس کے ماضی کے بارے میں تم کچھ نہ بتاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ بیٹھو اے خان، دیانت خان، بد دیانت۔ مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ میرے اور اس کے درمیان قدرے مشترک کون سی ہے۔ اس کے آڑت کے کاروبار میں نے بہت عرصے پہلے 90,000 روپیہ لگایا تھا۔ اس کا منافع ملا کر اب یہ مجھے 2 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے یار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بارے میں میری رائے بالکل غلط نکلی۔ کیا رائے تھی تمہاری؟ یعنی تم بھی کوئی رائے دے سکتے ہو؟ یہی کہ تمہارا انجام مجنوں سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ اسے تو لوگ پتھر مارتے تھے، تمہارے پیچھے کتے چھوڑیں گے۔ اچھا یعنی یہ رائے حضور نے کیسے قائم کر لی میرے بارے میں اس الماس کے قصے کو دیکھ کر؟ یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ مجھ سے منگنی اس نے کروائی، ابھی ذرا وہ فلموں میں مصروف ہے، وہاں سے فارغ ہو کر وہ مجھ سے شادی بھی کر لے گی۔ اچھا خیر اب سو جا، صبح 6 بجے کی گاڑی سے سکھر جانا ہے ہمیں۔ اچھا گڈ نائٹ۔ صبح سویرے اٹھ کر ہم عزیز احمد کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ ہم اس روز دونوں ہی پریشان تھے، دل ہمارے بجے سے تھے۔ وہ راہ راستے جو ہمارے وہم و گمان اور خواب و خیال میں بھی نہیں تھے اپنی اس بد نصیب بہن کے لیے دیکھنے پڑ رہے تھے۔ مجھے ڈروں صاحب سے فوراً ہی مل لینا چاہیے تھا مگر آبی نے آسیہ کا ایسا سراغ میرے آگے رکھ دیا تھا کہ میں کسی اور طرف دیکھ ہی نہ سکا۔ میرے لیے ڈلوں صاحب پریشان ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کے سامنے بلبیر سنگھ ہوگا، وہ آغا بلال جسے میں نے علی بخش بھٹی ہیڈ کانسٹیبل اور پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت کو قتل کر دینے کی سزا بھگتنے کے لیے چوگوٹ بھیجا تھا۔ ڈلوں صاحب اسے دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے۔ میرا وہاں جانا بہت ضروری تھا مگر مجھے ایک اور ہی سمت نظر آ گئی تھی۔ امید کی ٹوٹتی لو کی ایک نئی
زندگی مل گئی تھی۔ آبی اس وقت سے اور زیادہ پریشان ہو گیا جب سے میں نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ اس کی والدہ کو پولیس نے انور پھاٹی کے حوالے سے گرفتار کر لیا تھا اور اسے بعد میں ڈھلوں صاحب نے رہا کروا کر تاہیے کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ یہ ساری تفصیل اسے تاہیے سے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، مگر میرے منہ سے وہ ساری رودات سن کر وہ بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا۔ اس نے بس چپ ہی ساتھ لی تھی۔ میں سمجھا کہ وہ میرا ساتھ دینے کے اس سارے جان کا سلسلے میں پریشان ہے۔ یہ خیال میرے ذہن میں جیسے ہی آیا میں نے آبی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ دیکھ آبی، میری تقدیر تو خدا جانے مجھے کہاں کہاں ذلیل کرواتی پھرے گی۔ تو کیوں میرے ساتھ خوار ہو رہا ہے؟ یہ دیکھ، یہ روپیہ میں تیرے لیے ہی لایا تھا، یہ لے جا، یہ سارا بریف کیس لے جا اور جا کر ماں جی کے پاس بیٹھ جا، وہ بہت پریشان ہوں گی۔ تم کیا بکتے ہو یار، تمہارے ساتھ سے میں پریشان نہیں ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم کیسی کالی تقدیر لے کر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے واپسی ممکن نہیں ہے جیلانی، اور اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے معلوم ہے ابھی تم ملتان میں اتر جاؤ اور یہ روپیہ ساتھ لے جاؤ اور اسے اپنے کام میں لاؤ۔ تم زمین خریدنا چاہتے ہو نہ، یہ لے جاؤ، بینک میں میری جو رقم پڑی ہے وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں ابھی، یہ روپے کا روب نہ دیا کر مجھے جیلانی، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ایسی باتیں نہ سوچ تو حساب کرنے بیٹھ جاتا ہے، پاگل ہو جائے گا۔ میں تیرا دوست نہیں، تیرے وجود کا حصہ ہوں۔ جیلانی، آسیہ تجھے مل جائے تو پھر میں اطمینان سے کسی طرف نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز رفتار گاڑی کی کھڑکی سے باہر پیچھے بھاگتے منظر کو دیکھنے لگا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں سلگ کر اس کی جلد تک جا پہنچا تھا۔ اس کی جلن محسوس کرتے ہی آبی نے ٹکڑا باہر پھینکا، بولا یار ہمیں کیا ہو گیا ہے، اتنے پریشان تو ہم کبھی نہ ہوئے تھے، لا ایک سگریٹ اور نکال، ہماری یہ مشکلیں ختم ہو گئی تو پھر زندگی میں دلچسپی ہی کیا رہ جائے گی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر آئی، اس مسکراہٹ میں آہستہ آہستہ زندگی کے سارے رنگ لوٹ آئے۔ ہم فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے، ہمارے ڈبے میں 2 اور مسافروں کی گنجائش تھی۔ جب گاڑی ملتان پہنچی تو وہ نشستیں بھی پر ہو گئیں۔ 2 عورتیں وہاں سے گاڑی میں سوار ہوئیں، ان میں سے ایک تو جوان تھی، یہی کوئی 24-25 سال کی ہوگی۔ وہ جدید طرز کا چست لباس پہنے ہوئے تھی، اس کے ساتھ جو عورت تھی اس کی عمر اس کا راستہ روکتی تھی، وہ کوئی 35 کے پیٹے میں تو ضرور ہی رہی ہوگی، ذرا سی پر بھی ہی مائل تھی۔ رنگ دونوں کا گورا تھا اور بال انہوں نے کچھ اس طرح ترشوا رکھے تھے کہ بے ساختہ دل ان میں الجھنے لگتا تھا۔ اس روز مجھے معلوم ہوا کہ میرے حافظے میں بہت سی صورتیں رہتی ہیں، میں تو ان دونوں کی ملکوتی صورتیں دیکھتے ہی کائنات کی سنائی پر حیران ہی ہو رہا تھا، اور میرا جی میں ہاتھ بڑھا کر اس فتنہ نوخیز کے کندھے پر رکھ دوں، پوچھوں کہ تجھے اتنے سارے حسین رنگ کہاں سے ملے۔ میری نظروں کی اس بارفتگی کو محسوس کر کے چیپ سی گئی۔ اچانک آبی نے میری پسلی میں چٹکی بھری، وہ میرے قریب منہ لا کر بولا یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں یار، مجھے کوئی الہام تو نہیں ہوتا، مجھے کیا پتا کون ہے؟ تو بالکل گھامڑ آدمی ہے یار، یہ اس لڑکی کو ڈاکٹر عرفان کے گھر میں دیکھا تھا۔ اوئے بیڑا غرق آبی، تو ٹھیک کہہ رہا ہے یار، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ آبی کی یادداشت کمال تھی۔ نشست پر بیٹھتے ہی ادھیڑ عمر کی خاتون نے اپنے پاؤں اٹھائے اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ شلوار اس کی اور مختصر تھی کہ میں سمجھا اگر اس نے ذرا بھی ہاتھ پیر پھیلائے شفاف کپڑا جگہ جگہ سے مسک جائے گا۔ یہی حال دوسری کا تھا جسے ہم نے ماڈل ٹاؤن میں ڈاکٹر عرفان کے گھر پر دیکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو یہ پنکھا ذرا تیز کر دیں، خاتون نے بڑے ہی کھنکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں جی زحمت کیسی، یہ تو عین راحت ہے۔ پنکھا تیز کر دیا، دوبارہ نشست پر بیٹھا تو بولا میں نے کہیں دیکھا ہے، لاہور سے آئی ہیں آپ؟ اس عورت نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں یوں جھپکی، اپنی سماعت پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ جی جی، آپ پہچان لیا کہ ہم لاہور سے آئی ہیں؟ وہ بڑی بے ساختگی سے بولی۔ مسکرا وہ یوں رہی تھی جیسے اندھیرے میں شمع جلا کر اس کی روشنی میں راستہ تلاش کر رہی ہو۔ بلا شبہ
وہ بہت حسین اور ترادار عورت تھی۔ اس کے نازو انداز نے مجھے مسحور کر دیا تھا، اور پیر نیلے ہو رہے ہوں۔ دوسری عورت نے اپنے سجے سمرے پاؤں کھول کر دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں کھل کر مسکرا رہی تھیں۔ جی نہیں، نہ آپ کے منہ کالے ہیں، پیر نیلے۔ دراصل کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی انہیں بلا ہی نہیں سکتا، ایسی صورتیں حافظے میں کھب کر رہ جاتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورت آپ کی بھی ہے۔ میں اس بے تکلفی کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ کچھ سٹپٹا سی گئی، آنکھیں پوری طرح کھول کر اس نے مجھ پر جما دی، یوں جیسے وہ اس طرز تکلم سے قطعاً نہ آشنا ہو۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد بولی، آپ نے کہاں دیکھا تھا مجھے؟ اب کی بار اس کا لہجہ سنجیدہ اور بھاری بھرکم ہو گیا تھا۔ اپنا پرس اور بریف کیس اس نے سنبھال کر دائیں ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، دیکھا میں نے آپ کو صرف ایک بار تھا، ماڈل ٹاؤن میں۔ کوئی صاحب ڈاکٹروں ایسا کوٹ پہنے ہوئے آپ کے ساتھ کار میں جا رہے تھے۔ بڑی سڑک چڑھنے سے پہلے ذرا دیر کے لیے انہوں نے گاڑی روکی تھی، ٹریفک گزر جائے۔ میں نے آپ کو پہلی بار وہیں دیکھا اور دوسری بار دیکھ رہا ہوں۔ آبی نے بڑے ہی ڈرامائی انداز سے اس خاتون کی کمر میں رسا ڈال دیا تھا۔ کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تیری صورت ایک بار دیکھ لینے کے بعد کوئی بلا ہی نہیں سکتا تو بات اس کی انا کے گھوڑے کو فوراً شاہ گام کر دے گی۔ یہ حربہ آبی نے اس خاتون پر آزما ڈالا تھا۔ اس نے ایسا لاسا لگایا وہ بس پھنس کر رہ گئی تھی۔ بڑے ہی افسردہ لہجے میں بولی، وہ میرے ہسبینڈ تھے، ڈاکٹر عرفان۔ انہیں کسی دشمن نے اغوا کر کے مار دیا تھا۔ اوہ ویری سیڈ۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ایسی ہی دشمنی تھی ان سے؟ ڈاکٹروں کے بھی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، میں نے ان کی گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر میرے چہرے پر ڈالی، اپنی ساتھی خاتون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، آپ جائیں خالہ جان، ذرا کمر سیدھی کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ وہ عورت شاید واقعی تھکی ہوئی تھی۔ ہماری باتوں میں دلچسپی لینے کے بجائے وہ آنکھیں موند کر پیچھے جھک رہی تھی۔ اپنی بانجی کی یہ تجویز سن کر وہ واقعی پہلو کے بل لیٹ گئی۔ اپنا یہ موٹا سا بازو اس نے سر کے نیچے رکھ لیا تھا۔ ڈاکٹر عرفان نام تھا آپ کے ہسبینڈ کا۔ یہ وہی تو نہیں جن کے اغوا اور قتل کی خبر اخبار میں بھی چھپی تھی؟ آبی نے جاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ جی جی، معلوم ہوتا ہے آپ نے وہ خبر پڑھی تھی۔ جی ہاں، بڑی لرزہ خیز خبر تھی وہ۔ اس میں آپ کا بھی نام لکھا تھا، مگر میں وہ نام بول رہا ہوں اس وقت۔ میرا نام وردہ ہے، وردہ عرفان۔ وہ کچھ اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مرحوم خاوند کے ذکر نے اسے بے حد دکھی کر دیا تھا۔ مجھے افسوس ہے خاتون، میں نے آپ کو بلا وجہ پریشان کر دیا، آبی نے بڑے ہی صاف ستھرے لہجے میں کہا اور پھر سگریٹ سلگانے لگا۔ وردہ کی آنکھوں میں آنسو ابل آئے تھے جنہیں اس نے بڑی احتیاط سے اپنے رومال میں جذب کیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں اس وقت؟ آبی نے بات آگے بڑھائی۔ ظاہر وہ یوں کر رہا تھا جیسے وہ بھی بہت زیادہ زخم خوردہ ہے۔ میں نے کہا نا کہ آبی بہت بڑا اداکار بھی تھا، گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتا تھا۔ وردہ کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے تھے۔ آبی جرأت رندانہ سے کام لیتے ہوئے اٹھا اور اس کے ننھے منھے گداز ہاتھ میں سرمال جپٹ کر خود اس کی آنکھیں پوچھنے لگا۔ اس عورت کی حیرت دیدنی تھی، مگر اس اظہار ہمدردی کو وہ رد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آبی کو اس زیادتی کو وہ بادل نخواستہ ہی سہ گئی۔ آبی کا خدا بھلا کرے اس نے آنسو ہی پوچھنے پر اکتفا کی، ورنہ میں ڈرتا تھا کہ وہ اس کا دکھ بانٹتے بانٹتے کہیں اس کے دل پر ہی ہاتھ نہ رکھ دے۔ اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ آپ ایسی ہستی کو میں روتے نہیں دیکھ سکتا خاتون، آپ کو حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ وہ سسکنے لگی۔ ان بدماشوں نے میرے ہسبینڈ کو میرے سامنے اغوا کیا اور میں ان شہدوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خاتون؟ آپ تو ماشاءاللہ پار پنجے کی بہت مضبوط دکھائی دیتی ہیں۔ آبی نے معنی خیز انداز سے مجھ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ بس جی، میں دراصل دھوکہ کھا گئی، ورنہ میری دراز میں بھرا ہوا پستول رکھا تھا، مگر انہوں نے مجھے سوتے میں باندھ دیا۔ وہ بدماش
کاش 2 تھے، وہ مجھے باندھ نہ لیتے تو میں ان کو زندہ نہ جانے دیتی۔ آپ کی صحت اور قد کاٹ کو دیکھ کر تو میں بھی یہی سوچتا کہ آپ تو ان کی گردنیں توڑ سکتی تھیں۔ ذرا دیکھے نا ہاشم صاحب، ان کے یہ انڈ شنڈ تو خوب بنے ہوئے ہیں۔ آبی نے یوں ہی روا ربی میں اس خاتون کے ایک بازو کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ جھیم سی گئی، میرا خیال ہے وہ آبی کے طریقہ واردات کو کچھ سمجھ گئی تھی۔ وہ سمٹ سکڑ کر نشست کے آخری کونے میں دبک گئی۔ وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ آبی نے اس کو یوں پیچھے ہٹتے دیکھا تو وہ بھی اپنی نشست پر جم کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ اس نے نیا سلگا لیا تھا۔ بولا، ہاشم صاحب، اگر آپ 3 لاکھ روپے اور لے آتے تو میرا خیال ہے ہم سارا مال خرید سکتے تھے۔ یہ کتنی رقم ہے؟ 2.5 لاکھ کے 2 لاکھ؟ اس نے میرا بریف کیس اپنے دائیں ہاتھ رکھ کر کھول دیا۔ بریف کیس میں بڑی رقم اب سب کے سامنے تھی۔ یہ 4 لاکھ ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا، یوں جیسے وہ رقم بے معنی ہو، ہمارے لیے کوئی وقت ہی نہ رکھتی ہو۔ آبی نے فوراً ہی ٹھپ کر کے بریف کیس الگ رکھ دیا۔ اب مجھے بینک کو فون کرنا پڑے گا کہ وہ 3 لاکھ روپیہ فوراً سکھر منتقل کر دیں۔ کوئی بات نہیں پیرزادہ سیٹھ، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں کراچی سے رقم منگوا لوں گا، پیسے کی فکر نہ کریں آپ۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آبی اتنی بڑی رقموں کا ذکر اس خاتون کو متاثر کرنے کے لیے ہی کر رہا تھا، اور آبی کی سوچ کی بلوغت نے اس وقت تو مجھے حیران ہی کر دیا جب میں نے دیکھا کہ وردہ بڑے غور سے ہماری باتیں سن رہی تھی۔ وہ متوجہ ہو رہی تھی، اور میرا خیال ہے کہ آبی نے اس کو یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ یوں ہی بڑ بونجوں سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے بڑے ساہوکار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، روپیہ جن کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ وہ لاکھوں کی رقمیں یوں ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں جیسے وہ پیلی کوڑیاں ہوں۔ وردہ کی خالہ بھی اپنے سندھی پلنگ کے پائے ایسی موٹی بانگ کی اوٹ میں سے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی گرسنگی کا اندازہ لگا رہا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ روپیہ ان کی بھی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ خاتون وہ مجرم پکڑے نہیں گئے تھے جنہوں نے آپ کے شوہر کو مار دیا تھا۔ میں نے اب کی بار براہ راست وردہ سے بات کی۔ جی نہیں، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ گھر میں جتنا روپیہ تھا وہ نکال کر لے گئے۔ کوٹھی ہم نے کرائے پر لی ہوئی تھی، وہ بھی چھوڑنی پڑی۔ ڈاکٹر صاحب بینک میں کوئی رقم رکھنے کے سخت خلاف تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں تو بالکل کلاش ہو کر رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے کوئی عزیز، کوئی کاروبار کے ساتھی بھی تو ہوں گے۔ جی ہاں، یہ انہی کی مہربانی ہے۔ میرا وقت گزر رہا ہے، میں اب انہی کے پاس جا رہی ہوں۔ کون صاحب ہیں وہ بھی کوئی ڈاکٹر ہی ہوں گے۔ جی ہاں، وہ بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر دمن سرجن ہیں۔ کوئی 3-4 دن پہلے وہ جدہ سے واپس، ابھی وہ کراچی میں قیام کریں گے۔ میں انہی کے پاس جا رہی ہوں۔ ڈاکٹر دمن؟ ارے یہ وہی ڈاکٹر تو نہیں ہیں آپریشن کے ماہر ہیں؟ آبی نے پوچھا۔ جی ہاں، میرے ہسبینڈ بھی کڈنی اسپیشلسٹ۔ دمن صاحب کی تو بات ہی اور ہے۔ یار یہ تو بہت ہی اچھا ہوا ہاشم صاحب، میں ان کی تکلیف کے سلسلے میں ان سے مشورہ ضرور کروں گا۔ دومن سے آبی نے خواہ مخواہ ہی اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یوں جیسے وہ اس وقت بھی گردے کے درد میں ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے، آپ ڈاکٹر دومن سے ضرور مل لیں، یہ گردے کا درد اچھا نہیں ہوتا۔ کیوں خاتون، آپ بتا سکتی ہیں کہ ڈاکٹر دومن کراچی میں کہاں ٹھہرے ہیں؟ بات آگے بڑھائی، اپنے اس دشمن کے ذکر پر میرا سارا خون کھول گیا تھا اور سر میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ ایک طرح سے دل میں دبی کچلی انتقام کی خواہش ایک دم پورے زور سے اٹھ کر سامنے آ گئی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ دمن سے بھی میری ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ ادھر سٹار گیٹ کے قریب ٹھہرے ہیں، مگر ان کی رہائش کا مجھے صحیح علم نہیں ہے۔ ہمیں ریلوے اسٹیشن پر لینے آئیں گے۔ ڈاکٹر دمن کی بیگم، کیا نام ہے ان کا؟ ڈاکٹر عالیہ، وہ بھی بہت اچھی سرجن ہیں۔ سیٹ پر رکھے بریف کیس پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جس کی جھلک ہم اسے دکھائے جانے۔ آبی نے کیسے یہ جان لیا کہ نوٹ اس عورت کی بڑی کمزوری ہیں؟ یوں تو ہر آدمی نوٹ کا دیوانہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ کچھ زیادہ ہی مرغوب ہوتے ہیں، اور ان نوٹوں کے لیے وہ بحر ظلمات میں بھی پاؤں ڈالنے سے گریز نہیں کرتے، بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی عورتیں نوٹوں کے تعاقب میں ہر حد عبور کر سکتی
सकती हैं। वो ऐसी औरतें नोटों के ताक़ब में हर हद अबूर कर सकती हैं, ये आबी का अंदाजा था जो 100% सही साबित हो रहा था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है खातून, हम सखर जा रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे दोस्त को अपने साथ कराची ले जाएं, ये डॉक्टर दुम्मन से मशवरा कर लेंगे। मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं तो कराची जा ही रही हूँ। वर्दा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। मेरा ख्याल है कि वो आबी की आंखों में छलकते कौसे कदा ऐसे रंगों से उसकी दिली कैफियत का अंदाजा लगा चुकी थी और समझ गई थी कि उसने आबी को बांध लिया है। कभी कभी आबी अपनी आंख के ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाता था कि मैं अपनी जगह हैरान होकर रह जाता था। इसने अपना गैर मरई और लासिलगी पैगाम वर्दा के दिल में उतार दिया था। मैं उस रोज पहली बार इस नतीजे पर पहुंचा कि तमाम हसीन औरतें अंदर से थोड़ी थोड़ी वो जरूर होती हैं। अपनी आंख के सहर से, अपने चेहरे की सबाहत व मलाहत और अपने आहमरी होंठों की छलकती शराब की ताकत से जब वो किसी मर्द का बुरज उलटता देखती हैं तो इन्हें बेपनाह खुशी हासिल होती है। ये मेरी खुशकिस्मती है खातून के आपसे मुलाकात हो गई, वरना ये मेरा गुर्दा तो मुझे ले डूबा था। समझदार लोगों के दिल में दर्द रहता है, इन्हें किसी की आरज़ू होती है, मगर मेरे गुर्दे में दर्द है। अब ये ठीक हो जाएगा, आबी ने बड़े ही खुशगवार लहजे में कहा। वर्दा कुछ और ज्यादा खुलकर मुस्कुराई और अपनी खाला की तरफ देखकर बोली, ये बैग सर के नीचे रख लो खाला, ये तुम्हारी नाजुक सी गर्दन कहीं झटके से टूट ही न जाए। खाला जाग ही रही थी, आंखें उसने यूं ही मोंद रखी थी। वर्दा का चर्मी थैला सर के नीचे रखकर बुड़बुड़ाई, मेरे साथ मजाक न किया कर लड़की, ये मेरी अपनी गर्दन है तो मैं कब कहती हूँ कि तुमने किसी बैंक से उधार ली है, भले का जमाना ही नहीं है। वर्दा शरारत से मुस्कुराई। उसकी तमाम तर तवज्जो अब आबी पर मरकूज हो चुकी थी। इनकी गर्दन की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इस पर हाथ रखा करें, बिल्कुल सुराहीदार लगती है मुझे। आबी ने बात आगे बढ़ाई। वो औरत एक झटके से उठ गई और बड़े गुस्से से आबी को देखकर बोली, ये क्या बक बक लगा रखी है तुमने मेरी गर्दन के बारे में। वो बहुत गुस्से में थी। वो ऐसे ही बकवास करते हैं खानम, आपकी गर्दन तो बोलू पहलवान ऐसी है, इतनी मजबूत और इतनी सडोल गोल। मैंने बीच बचाव कराते हुए कहा, हाँ इसे तो गंडासे से भी नहीं काटा जा सकता, इतनी मजबूत गर्दन है ये। आबी ने दबी जुबान में कहा, मगर इस औरत ने वो लफ्ज सुन लिए। वो एकदम तैश में आ गई, बोली, ये तुम मुझे किस लिए जलील कर रहे हो, ये क्या मामला है लड़की, इन्हें किसने ये हक दिया है। ऐसे ही दिल लगी कर रहे हैं खाला, हर बात का इतना बुरा नहीं माना करते। आप लेट जाएं आराम से, अब आप इनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे जनाब। वर्दा ने हमें खबरदार करते हुए कहा। ये ले खाला जान, मट्टी डालें अपनी गर्दन पर, ये ले सिगरेट पिएं। आबी ने अचानक बड़ी ही ड्रामाई अंदाज में इस औरत के पास बैठकर सिगरेट पेश करते हुए कहा, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इस औरत ने जरा सी पसो पेश के बाद सिगरेट कबूल कर लिया था। वर्दा भी हैरत ज़दा सी होकर आबी को देख रही थी। बोली, आपने कमाल कर दिया है साहब, आपको कैसे पता चल गया कि मेरी खाला सिगरेट भी पीती है। वली रा वली मी शना सद, मेरा दिल कहता था कि खाला जान कोई ना कोई काम जरूर करती होंगी। ये अच्छी रही, आपके अंदाजे हैरान कुन है सेठ साहब। अब इन्हें आराम करने दें। मैंने आबी को अपनी जगह पर वापस आने का इशारा किया, मगर वो वहीं जमकर बैठ गया। बोला, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, खाला जान के पास इनकी खिदमत करता जाऊंगा। अचानक इसने वर्दा के चर्मी थैले की जेब में हाथ डाल दिया और वहाँ से ताश निकाल कर बोला, अब तो मजा ही आ जाएगा। आए मिस वर्दा, हम ताश खेलते हैं। इनका नाम जमीला है, ये मेरी मुंह बोली खाला है। जब से मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ है ये मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, यानी आपके हस्बैंड की जगह इन्होंने ले ली है। आबी ने कहा, बस कुछ ऐसी ही बात है, आओ खाला ताश खेलते चलते हैं। ये अच्छे लोग हैं, इनसे क्या तकल्लुफ करना। वर्दा ने बड़ी ही बेसाख्ता लहजे में कहा। वो आबी की किसी भी बात का बुरा नहीं मान रही थी। मुझे भी आबी की वो तजवीज पसंद आई। हम एक ही निशिस्त पर बैठ कर बैठ गए। मेरे हिस्से में खाला जमीला आई, वो मेरी हानि बन गई थी। आबी ने वर्दा को अपने अक्द में ले लिया, मगर अभी हम खेल के बारे में फैसला नहीं कर पाए थे कि खाला जमीला ने तरतीब बदल दी। अब इसकी पार्टनर वर्दा थी और मेरा शरीके कार आबी। इस दड़े बंदी के बाद
بعد جمیلہ بولی گیم کون سی ہوگی جو آپ پسند فرمائیں؟ آبی نے کہا میں تو فلیش کھیلتی ہوں اور روکھی سوکھی نہیں، نوٹ لگا کے کھیلنا پسند کرتی ہوں، منظور ہے تو کھیلیں ورنہ دفع کریں۔ آبی نے بڑے معنی خیز انداز سے میری طرف دیکھا۔ وردہ بولی کیا حرج ہے، 200-400 تو میں بھی داؤ پر لگا سکتی ہوں، ہمیں منظور ہے، آپ پتے تقسیم کریں۔ آبی نے ان کے سامنے ہی بریف کیس کھول کر اس میں سے 2000 روپیہ نکال کر میرے آگے رکھ دیے اور آدھے اس نے اپنے سامنے ڈال لیے۔ خالہ جمیلہ نے ایک نرم سا بٹوا نکال کر اس میں سے 100 کے 5 نوٹ الگ کر لیے۔ بولی میں بس 500 سے کم نہیں کھیلا کرتی۔ کیوں لڑکی تیرے پاس کیا ہے؟ میں یہ 400 روپے قربان کر سکتی ہوں آپ پر خالہ جان۔ خالہ مسکرا دی۔ کھیل شروع ہو گیا۔ مجھے یہ محسوس ہوا وہ دونوں اس کھیل میں بہت ہی ماہر ہیں، انہیں پتوں پر مکمل اختیار حاصل تھا۔ وہ ان کی تقسیم سے لے کر ان کے خرچ کے آخری مرحلے تک ہر معاملے میں بڑی باریک بینی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ ان کا پلڑا بہت بھاری ہے اور وہ مختصر سے عرصے میں ہم دونوں سے 700 روپیہ جیت چکی تھی اور بے حد خوش تھی۔ خالہ جمیلہ تو بہت ہی چہکنے لگی تھی۔ تاش بار بار تقسیم ہو رہی تھی۔ میں اور آبی 700 روپیہ ہار چکے تو ایک بازی شروع ہو گئی اور یہ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اس بازی میں ہم نے 900 روپے جیت لیے، جس کا مطلب تھا کہ ہم نے اپنے 700 تو واپس لے ہی لیے تھے، 200 روپے اور بھی ان کے ساتھ آ ملے تھے۔ آبی کے تو سوکھے دانوں پانی پڑ گیا، ورنہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دونوں عورتیں وہیں بیٹھے بٹھائے ہمارا میشہ اتار لیں گی۔ میں نے آبی کے پہلو کی جیب پر نظر ڈالی، وہ نوٹوں سے لبالب بھری تھی۔ اس نے دراصل جوش میں آ کر بریف کیس سے 15-20 ہزار کے نوٹ نکال کر کھیلنے کے لیے جیب میں ڈال لیے تھے۔ جب ہم نے 900 روپے جیتے تو آبی نے 3 سگریٹ سلگا کر ایک مجھے اور ایک جمیلہ کو دے دیا۔ وہ پرانی پاپی بدماش عورتوں کی انگلیوں کی بنیادی پوروں میں سگریٹ پھنسا کر حقے کی طرح کش لینے لگی۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر وہ دونوں کسی بھی طرح رشتہ دار ہیں تو ان کی سماجی سطح بہت ہی ادنا اور ارذل ہے، کسی اچھے خاندان یا طبقے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ وردہ کبھی کبھی عجیب سا بازاری عامیانہ پل جھلکنے لگتا تھا، مگر حیرت مجھے یہ تھی کہ وردہ کو عرفان ایسا آدمی کہاں سے مل گیا۔ اس سوال کا ایک ہی جواب تھا کہ حسین عورت فی نفسہ اپنی بہت سفارش ہوتی ہے، وہ کسی بھی مقام پر پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اپنے عشق میں مبتلا کر کے حسین عورت مرد کو اس کے مرکز سے جتنی دور چاہے لے جا سکتی ہے، اور اس وردہ نے عرفان سے یہی کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈائننگ کار کا بیرا ڈبے کے ساتھ آ لٹکا۔ وہ کچھ دیر تک تو ہمیں بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر بڑے ادب سے پوچھا کہ ہم چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا؟ وردہ نے فوراً کہا ہمارے لیے چائے لے آؤ بھیا، ایک کپ تازہ۔ بیرے نے ہتھیلی پر سرسوں جما دی۔ وہ ڈبے کے سامنے سے ہٹا اور کوئی 10 منٹ بعد چائے لے آیا۔ وہ بیرا بھی خاصا تیز گام تھا، اس کی صورت کا حلقہ مجھے یاد رہ گیا۔ لائیں میں چائے بناتی ہوں، یہ چائے کے برتن ان کو دے دیں یا حسین عورتوں کی ہی زیب دیتی ہے۔ آبی نے یوں ہی ترنگ میں بات کہہ دی، مگر اس ایک لفظ نے سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ خالہ آگ بگولا ہو کر بولی یہ کیا کہا ہے تم نے؟ امی لگتی ہوگی تمہاری ماں، ام القبیاں ہوگی تمہاری بہن، بدتمیز سمجھا کیا ہے تم نے مجھے؟ سارا راستہ مجھے تم ذلیل کرتے آئے ہو، یہ نام بھی رکھ دیا ہے میرا بد ذات کہیں کا۔ مگر آبی اور وردہ کا یہ حال تھا کہ ہنس ہنس کر ان کی رگیں بھی دکھنے لگی تھیں، اور میں ہونکوں کی طرح کبھی اس موٹی کو دیکھتا تھا اور کبھی ان دونوں کو جو تھوڑی سی مدت میں ایک دوسرے کے لیے گھی شکر ہو گئے تھے، ہنستے ہوئے۔ خالہ جمیلہ نے وردہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا چپ ہو، دوں ایک تماچا تیرے منہ پر، مگر وردہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر ہوا کیا ہے خالہ جان، یہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے ان کی بے تکی ہنسی سے عاجز آ کر
پوچھا۔ وردہ نے میری بات سنتے ہی کہا، جناب ایک زبردست لطیفہ، کچھ پتہ بھی ہے آپ کو کہ ام الصبیان کسے کہتے ہیں؟ بچوں کی ماں کو ام الصبیان کہتے ہیں۔ میں نے لفظوں کی ساخت پر غور کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب، اس کا مطلب ہے بچوں کی ہرگی، اور خالہ جان عربی بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں، اس لیے ناراض ہو گئی ہیں۔ بہت ذلیل آدمی ہے یہ میرا دوست پیر زادہ، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں خالہ جان۔ میں نے صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے فوراً بیچ بچاؤ کرانا چاہا۔ آبی نے خالہ جمیلہ کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں بر نکلی تھیں۔ اسی طرح وردہ نے بھی نہایت ہی معصومانہ انداز سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی خالہ کے آگے جوڑ دیے، مگر وہ بہت ہی بگڑی ہوئی تھی، منہ سے کچھ نہیں بولی، پھونک پھونک کرتی ہوئی غسل خانے میں جا گھسی۔ یار یہ کیسی کیسی بےہودگی سوچ جاتی ہے تجھے، کیا ضرورت تھی تجھے ان کو یہ خطاب دینے کی؟ میں نے آبی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ہمارے پیش نظر جو مقصد ابھرا تھا اس کی لن ترانیوں کی وجہ سے اوجل ہوا جاتا تھا۔ آبی میری طرف پلٹا اور بولا، یار ایسے ہی وہ لفظ میرے منہ سے نکل گیا، پر وہ تو پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے ہی پڑ گئی، وہ ان کی لاڈلی خالہ جان۔ اس نے وردہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اس وقت چائے بنانے میں مصروف تھی اور بہت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ابھی وردہ ہمیں چائے کی پیالیاں دے ہی رہی تھی کہ جمیلہ غسل خانے سے باہر نکل آئی۔ اس کی صورت پہلے ایسی غضبناک نہیں رہی تھی۔ وہ آئی اور گشت پر بیٹھ کر چپ چاپ چائے پینے لگی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ منہ پر چھینٹیں مار آئی ہے، اس کے رخسار دلہے سے اور تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ چائے پی کر ہم ایک بار پھر تاش کھیلنے میں مصروف ہو گئے، مگر کوئی 5 ہی منٹ بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھیں مندی جا رہی ہیں، سر بوجھل بوجھل سا لگنے لگا تھا، یوں جیسے نیند غالب آتی جا رہی تھی۔ بھلا وہ کون سا وقت تھا سونے کا؟ اور پھر ابھی کوئی چند ہی منٹ پہلے ہم نے اتنی کڑک چائے پی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ وردہ بھی جھولنے لگی تھی، اس کی بھی آنکھیں مندنے لگی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ میں نے وردہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، ارے یہ خالہ جان کو سنبھالیں ہاشم صاحب۔ مگر ابھی میں کچھ نہ کر پایا تھا کہ وہ ام الصبیان آبی کی گود میں گر گئیں۔ وہ بالکل بے سدھ ہو چکی تھیں اور آبی بھی اپنے بس میں نہیں تھا، وہ بھی آنکھیں میچ کر پیچھے جھول گیا تھا۔ ان کو سنبھالیں خانم یہ، مگر ابھی میں اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکا تھا کہ وردہ سیٹ سے لڑک کر فرش پر جا گری، لیکن اس کو اٹھانے کے لیے سیٹ سے اترا تو مجھے اب ہر شے گھومتی نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے کوشش تو کی کہ خود کو سنبھال سکوں، مگر پھر میری آنکھوں میں ترمرے سے ناچ گئے اور میں بے سدھ ہو کر اوندے منہ سامنے کی نشست پر جا گرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں منہ کے بل گھاس پر پڑا ہوا ہوں اور میرے ارد گرد اونچی جھاڑیاں اگی ہیں۔ میرے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا اور بدن بالکل بربری مٹی کی طرح بے جان ہو چکا ہے۔ میں کتنی ہی دیر تک اسی طرح پڑا گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا اور ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں زبردست شور ابھرتا سنائی دیا۔ میں وحشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مجھ سے کوئی 10-15 قدم دور ایک ریل گاڑی پوری رفتار سے گزر رہی تھی۔ اس کے ہیبت ناک شور نے میرے اعصاب مسل کر رکھ دیے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میرا ذہن آہستہ آہستہ صورتحال کو سمجھنے کے قابل ہو رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ آبی بھی میرے ساتھ تھا اور ایک خوبصورت عورت وردہ بھی میری ہم سفر تھی۔ اس کے ساتھ ایک فربہ اندام خاتون بھی تھی جسے آبی ام الصبیان کہتا تھا۔ ہمارے پاس نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس بھی تھا اور ہم چائے پی کر دوبارہ تاش کھیلنے لگے تھے اور ابھی ہم پتے سیدھے بھی نہ کر پائے تھے کہ ہم سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ میرا سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میرے سر میں یہ بڑا سا گومڑ ابھر آیا تھا جو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ میرے سر میں کوئی شدید ضرب لگی ہے۔ میرا گھٹنا بھی زخمی تھا، جلد چھل چکی تھی اور اس میں سے خون ریس ریس کر خشک ہو گیا تھا۔ میری کوہنی بھی کسی چیز سے رگڑی گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ سب کچھ ہوا کیسے۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے آبی کے بارے میں لاحق تھی، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
गाड़ी का वो आरामदेह डिब्बा ख्वाबो ख्याल मालूम होता था और मेरी जो हालत थी वो मेरे लिए मामा बन गई थी। गाड़ी गुजर गई तो एक बार फिर इस वीराने के वजूद पर यहाँ से वहाँ तक सन्नाटा छा गया। कई सवाल मेरे जहन में उभरते थे मगर उनका कोई जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। ना मेरे पास वो ब्रीफ केस था जिसमें इतनी बड़ी रकम मैं भारत से उठाकर ले आया था। मेरी अपनी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, यहाँ तक सिगरेट के लिए 4-8 आने मयसर न थे। मैं अर्श से फर्श पर जा गिरा था। इस तरह के मुझसे हर शय छिन गई थी, यहाँ तक कि शायद होशो खुर्द भी, क्योंकि मुझे किसी भी मामले का सही अंदाजा नहीं हो रहा था। मैं ज्यों त्यों करके अपनी जगह से उठा और झाड़ियों से निकलकर रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। मालूम ये होता था कि वो इलाका बहावलपुर के आसपास में है और मुझे वो जगह अपनी देखी बाली नजर आती थी, मगर कोई भूली बसरी याद मेरे जहन को ताज़ा कर सकती। मुझे कोई ऐसी शय न मिल रही। ज्यों त्यों करके अपने पाँव घसीटता हुआ आगे बढ़ा तो कोई 200 कदम दूर जाकर मुझे किसी के कराहने की आवाज आई। कोई शख्स घनी झाड़ियों में पड़ा हाय हाय कर रहा था। मैं लड़खड़ाता हुआ इसके पास पहुंचा तो मेरा दिल बैठने लगा। मेरे सामने आप भी औंधे मुंह पड़ा था, यूं कि इसका सर जख्मी था और खून से उसके बाल तर हो रहे थे। इससे जरा फासले पर एक पत्थर पड़ा था और इसकी एक नोक पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। मालूम ये हुआ कि आप भी गाड़ी से गिरा तो इसका सर इस पत्थर पर जा लगा, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। अभी ये क्या हो गया है तुझे? मैंने इसे बाहों में भरकर कहा। मेरे सामने वो आदमी नीम बेहोश पड़ा था जो मुझे सारे जहान से ज्यादा अजीज था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।